السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے وہ ٹاپک ہے اسلاموفوبیا کا۔ اس ٹاپک سے آپ سارے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلاموفوبیا کیا چیز ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ ایونٹس کون سے ہوئے ہیں اور کرنٹ ویو اسلاموفوبیا کی کیا ہے۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے اسلاموفوبیا جنریٹ ہونے کی، اور پھر میں آپ کو ریسپانسز آف دا ورلڈ بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلاموفوبیا۔ سب سے پہلے اس کے تھوڑے سے اوریجن پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلاموفوبیا کے اوریجن پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اوریجن اگر ہم دیکھیں تو اوریجن اس کا بہت زیادہ 1908 میں فرسٹ ٹائم یہ کائنڈ ہوئی تھی ٹرم اسلاموفوبیا کی انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی یہ ورڈ نہیں بولا گیا لیکن انڈائریکٹلی یہ کاؤنٹ ہوا تھا اور یہ فرینچ کے اندر یوز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ اتنا فروغ مختلف شکلوں میں یہ آتا رہا، لیکن پریزنٹلی 1990s میں یہ آئیڈیا بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، اور اس کے سب سے بڑا جو رول پلے کیا ہے وہ سیمیول ہنٹنگٹن نے کیا ہے، ٹھیک ہے، سیمیول ہنٹنگٹن۔ اس نام سے تو آپ بہت بخوبی آگاہ ہیں۔ یہ وہی سیمیول ہنٹنگٹن ہیں جنہوں نے اپنی بک، ٹھیک ہے، کلیش آف سویلائزیشن لکھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی بک کلیش آف سویلائزیشن لکھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی کلیش آف سویلائزیشن بیسیکلی ماڈرن ٹائم میں کیا بن گئی، بیسس بن گئی اسلاموفوبیا کی، ٹھیک ہے۔ اس کلیش آف سویلائزیشن میں انہوں نے کیا لکھا تھا، کلیش آف سویلائزیشن میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو ویسٹ ہے وہ کیا ہے، ڈیموکریٹک ہے، ٹھیک ہے، چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کیا ہے، ڈیموکریٹک ہے، اس کے بعد چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہے، اور اس کے بعد جو تیسری چیز کیا انہوں نے بتائی ہے اور وہ ہے لبرٹی، سپورٹر آف لبرٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ویسٹ جو ہے وہ، اس بک کی میں بات کر رہا ہوں کلیش آف سویلائزیشن کی، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا جنریٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ کیا ہے، ڈیموکریٹک ہے، چیمپئن آف ہیومن رائٹ ہے اور لبرٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ جو اسلامک سویلائزیشن ہے اس نے کہا ہے کہ انہیرنٹلی اینٹی ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اینٹی ویسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو انہوں نے کلیش آف سویلائزیشن، اب اینٹی ویسٹ کا یہاں سے کیا مطلب ہے کہ اسلام ان ڈیموکریٹک ہے، کیونکہ اس کا اپوزٹ اس نے کہا نا، اسلام جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک ہے، یہ جو ہیومن رائٹس کی اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے ہی سب سے پہلے ہیومن رائٹس دیے تھے، اس کے اندر کوئی لبرٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہنٹنگٹن کی بک نے لکھی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ سیمیول ہنٹنگٹن جو ہیں، سیمیول ہنٹنگٹن، انہوں نے کیا کی، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، کس چیز کی بیسس رکھی، انہوں نے انٹلیکچول بیسس آف اسلاموفوبیا رکھی، ٹھیک ہے، انٹلیکچول بیسس یا ایکیڈیمک بیسس ہم جس کو کہتے ہیں آف اسلاموفوبیا، کیونکہ اسی کے بعد اسلاموفوبیا جو ہے ان کی یہ بک کلیش آف سویلائزیشن بہت زیادہ پڑھی گئی ویسٹ کے اندر، جس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں بڑا ایک ہیٹریڈ ان کے اندر پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت زیادہ جنریٹ ہوا آفٹر 1990s۔ تو یہ آپ کو میں نے کچھ اوریجن کے بارے میں، اسلاموفوبیا کے بارے میں بتایا، جس میں پریزنٹ جو بیسس رکھی ہے وہ کون ہے، سیمیول ہنٹنگٹن ہے، جنہوں نے انٹلیکچول بیسس یا ایکیڈیمک بیسس رکھی ہے اس کی۔ ابھی ایونٹس تو ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہم پاسٹ ایونٹس کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پاسٹ ایونٹس جو اسلاموفوبیا میں آئے ہیں، اس کے بعد میں کرنٹ ایونٹس پہ آؤں گا۔ تو آپ کو یاد ہے 2019 میں نیوزی لینڈ کے اندر، ٹھیک ہے، نیوزی لینڈ کے اندر کیا ہوا تھا، چرچ کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر ایک ماسک کے اندر جا کر
انٹر ہو کے وہاں پر فائر کھولا گیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا مرڈر ہوا نیوزی لینڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ایونٹ بڑا پاپولر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کے اندر حجاب پر پابندی لگا دی گئی، ٹھیک ہے، حجاب پر پابندی لگا دی گئی، پوری طرح سے پروہیبٹڈ کر دیا گیا اس کو، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا۔ تیسرا سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کو ہم پوری آزادی والا دیکھتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا کیا گیا، مینار بنانے، مسجد کے جو ہم مینار بناتے ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایونٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ پاسٹ کے ایونٹ ہے کچھ اہم۔ ابھی کرنٹ ایونٹس کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بڑا جنریٹ ہوا ہے، وہ ہے چارلی ہیبڈو۔ اب یہ چارلی ہیبڈو کیا ہے، اس کا آپ نے بہت زیادہ نام سنا ہوگا۔ یہ ایک فرینچ میگزین ہے، سیٹائریکل میگزین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف طرح کی فنی چیزیں، کارٹونز وغیرہ ویکلی طور پہ ایشو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سیٹائریکل میگزین ہے فرانس کے اندر۔ تو اس نے کیا کیا کہ پروفٹ پیس بی اپان ہم پہ نعوذ باللہ کارٹون پبلش کرنا شروع کر دیے، ٹھیک ہے، ان پہ کارٹون بنانا شروع کر دیے۔ اور یہ آج سے نہیں اس نے کیے، 2001 کے اندر بھی اس نے کیے، پھر اس پر اٹیکٹ ہوئے، پھر 2014 میں بھی کیے، 16 میں بھی کیے، تو مختلف ٹائم پہ کیے۔ لیکن پریزنٹلی اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا، چارلی ہیبڈو نے یہ کہا کہ ہم اپنا جو ہے دوبارہ سے کیا کریں گے، ری پبلش کریں گے کیریکیچر آف پروفٹ پیس بی اپان ہم، ٹھیک ہے، ری پبلش کریں گے کیریکیچر آف پروفٹ پیس بی اپان ہم۔ یہ انہوں نے کب کہا، سپٹمبر 1، 2020 کو۔ ان کی اس بات سے کیا ہوا، بہت زیادہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے، مسلم ورلڈ کی طرف سے کنڈمنیشنز آنا شروع ہو گئی۔ دوسرا ایونٹ جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اس کے اوپر، وہ پریزیڈنٹ آف فرانس کی جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، اسی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے ایمینوئل میکرون نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو، یہ چارلی ہیبڈو نے جو ایشو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں آن دا فریڈم آف اسپیچ ان فرانس، ٹھیک ہے، آن دا فریڈم آف اسپیچ ان فرانس، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور اسلام کے بارے میں انہوں نے بڑے ہی غلط ریمارکس دے دی اور یہ کہا کہ اسلام کیا ہے، اسلام از اے ریلیجن آف کرائسس ناؤ، ٹھیک ہے، اسلام کیا ہے، ریلیجن آف کرائسس ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری اسلامک ورلڈ میں ان کی اسپیچ کی وجہ سے ہلچل مچ گئی، ایک اسلاموفوبیا کی بہت زیادہ چیزیں جنریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ایونٹ اسلاموفوبیا کے ہونا شروع ہو گئے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی اسی اسپیچ کے بعد جو ان کی اسی جو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کب 2 اکتوبر 2020 کو یہ کہا تھا، اور اسی کے 2 ویکس بعد، ٹھیک ہے، 2 ویکس بعد کیا ہوا، اسلاموفوبیا کیونکہ بہت زیادہ بیک لائشز کو آنا شروع ہو گیا ان کی اسٹیٹمنٹ کو، تو 2 ویکس بعد تقریباً اکتوبر 16 کو کیا ہوا، ایک اسکول کے اندر ایک مسلم اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، ٹیچر کو قتل کر دیا۔ وہ ٹیچر کیا کر رہا تھا، کلاس میں کیریکیچر دکھا رہا تھا پروفٹ پیس بی اپان ہم کے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ پہلا اسلاموفوبیا کا اس چیز کے بعد پہلا واقعہ یہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے جب کریک ڈاؤن شروع کیا تو ایک بندے نے کیا کیا، جو چارلی ہیبڈو ہے، اس کے باہر 2 لوگ کھڑے تھے، ان پر چاقو سے حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا۔ تو یہ کرنٹ ایونٹس جو ہیں وہ چلے ہیں اسلاموفوبیا کی، جو ایمینوئل میکرون ہے اور کیریکیچر ریلیز کرنے کی جو بات کی گئی ہے، اس کے اوپر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ اب رسپانس کیا ہے مسلم ورلڈ کا، جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے میکرون نے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رسپانس آف ٹرکی کیا آیا ہے، ٹرکی نے کیا کہا ہے اس چیز کے اوپر جو میکرون نے کہا ہے۔ میکرون کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ میکرون جو ہے فرانس لاسٹ ہز وے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں فرانس اپنا راستہ بھول گیا ہے میکرون کی قیادت میں،
ٹھیک ہے، وہ تبھی ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک انتہائی اس نے کہا کہ غلط راستے پر چل گئے ہیں، اور اس نے بڑا کنڈیمڈ کیا فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکرون کی اسٹیٹمنٹ کو۔ اس کے بعد ایجپٹ کا ریئیکشن بھی کافی سویر قسم کا آیا، ٹھیک ہے۔ گرینڈ امام آف الازہر ایک بہت بڑا اسلامک ہب ہے، ٹھیک ہے، امام آف الازہر یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ ان کے امام نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ریمارکس ہیں یہ اینٹی اسلامک ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ اسلام کو پولیٹکس کے اندر دھکیلنے کی ایک سازش ہے تاکہ اسلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ باتیں کی جائیں۔ تو یہ ایجپٹ کی طرف سے گرینڈ امام آف الازہر یونیورسٹی کے امام کا بیان آیا ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ رسپانس جو ہے پاکستان کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نے بھی اس کے اوپر فرم سٹینڈ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستانی پرائم منسٹر پی ایم جو ہیں عمران خان نے کیا کہا ہے اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ جو میکرون ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یہ فردر ڈیوین کر رہے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، فردر ڈیوین کر رہے ہیں، اور اسلاموفوبیا کو فردر اسٹرینتھن کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کو کیا کر رہے ہیں، ان کے یہ ریمارکس اسلاموفوبیا کو انکریج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ ٹیررسٹ جنہوں نے یہ اٹیکس کیے ہیں اس طرح کے، ان کو بلیم کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اسلام کو بلیم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا مزید بڑھے گا۔ تو یہ پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جبکہ یورپین یونین نے کیا کیا، میکرون کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کیا، ٹھیک ہے، میکرون کی اسٹیٹمنٹ کو کیا کیا، ڈیفینڈ کیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کیا، اس چیز کو فلی وہ سپورٹ کیا میکرون کی گورنمنٹ کو اس موقع پر۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہاؤ ٹو ایریڈیکیٹ اسلاموفوبیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پارٹ 2 میں اس کے بتاؤں گا۔ تو یہ اسلاموفوبیا کی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ میں کروں گا۔ تو سب سے پہلے عربین پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اوریجن بتایا اور سیمیول ہنٹنگٹن کا بتایا کہ جنہوں نے انٹلیکچول بیسز رکھی اس کی۔ پھر میں نے آپ کو پاسٹ کے ایونٹس بتائے ہیں نیوزی لینڈ میں اور فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور پھر میں نے کرنٹ جو ابھی ویو چل گئی ہے اس کی، اس کے بعد میں نے آپ کو فرانس کا اور چارلی ہیبڈو کا بتایا، اور پھر ایونٹس جو ہوئے وہ بتائے، اور پھر میں نے آپ کو رسپانس آف مسلم ورلڈ بتایا، اور پھر یورپ کا رسپانس بتایا۔ تو آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔